اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 19 رمضان المبارک کے روزے کے لیے آج قرآن پاک کا جو حصہ تلاوت کیا جائے گا نماز تراویح میں، اس میں سورۃ صاد ہے، اس کے علاوہ سورۃ زمر ہے، اور اس کے علاوہ آگے پھر تیسری سورت ہے غافر بھی کہتے ہیں، اور اس کو سورۃ مومن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو سورۃ صاد ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹوٹل مکی صورتوں کی تعداد ہے 87، اور مدنی صورتوں کی تعداد ہے 27 اور یہ مل کے ساری 114 صورتیں بنتی ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر موضوع ہوتا ہے توحید و رسالت اور آخرت، کیونکہ جو مشرکین تھے وہ بعض اوقات مان جاتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے، اور پھر زمین و آسمان کا خالق کرنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ جو موت مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے نا، اس پہ ان کا یقین نہیں ہوتا تھا، آخرت پہ۔ تو اس کے لیے پھر اس میں ایسے دلائل دیے جاتے ہیں جو آخرت کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اب یہ جو صورت ہے یہ اس میں بیسیکلی ایک تو واقعہ ہے کہ جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب وہ جب بیمار ہوئے تو قریب المرگ جب تھے، تو قریش جو سردار تھے وہاں کے مکہ کے، وہ سارے مل کے آپ کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو کہو کہ یہ اس سے باز آ جائے نا، ہمارے جو باپ دادا کا دین ہے اس سے ہمیں منع کیوں کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ یہ اگر جو میں کہتا ہوں نا کہ ایک اللہ کی عبادت کر لیں تو ان کی عزت ہو جائے گی اور ان کا نام ہوگا، اور پلس عجم میں بھی ان کا ایک بہت بڑا مقام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے قوم نوح کا، عاد کا، فرعون کا، وہ سارے کے بڑے جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آگے چلتے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا اس کے اندر ذکر آتا ہے کہ وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے ان کو بادشاہ بنایا گیا تھا، اور جب وہ بادشاہ تھے تو یہ ہوا کہ ایک رات وہ اپنے حجرے میں سو رہے تھے، تو ایک آدمی ادھر آ گیا، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہے کہ میرا چھوٹا ایک بھائی ہے دوسرا، اس کے پاس دمبے ہیں، نہجتن لفظ آیا نا، اس کے پاس 99 دمبے ہیں اور میرے پاس ایک دمبا ہے، وہ باتوں میں بڑا تیز ہے اور مجھے کہتا وہ دمبا بھی مجھے دے دو۔ تو جس طرح آج کی نفسیات ہے پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتی تھی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو یہ اس طرح کرتا ہے نا وہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے آپ کے بیٹے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کا بھی یہی تھا کہ وہ بھی بادشاہ تھے، اور ان کے پاس ایک صافنات جیاد لفظ آیا نا کہ بہت سبک رفتار اور عمدہ گھوڑے ان کو پیش کیے گئے تھے، تو وہ پھر اس میں تھوڑا لگ گئے شغل میں، تو اس کی وجہ سے ان کی تھوڑی غفلت ہو گئی۔ تو پھر انہوں نے ان کو بعد میں احساس ہوا تو انہوں نے وہ گھوڑے منگا کے، اور ان کی یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ دی تھی۔ پھر یہ اس کے بعد آگے چلتے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب وہ بیماری کی حالت میں تھے تو اللہ پاک نے پھر ان کو کہا کہ ارکض برجلے کا، اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور اس میں پھر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ خذ بیدک دغسن فاضرب بہ ولا کہ آپ اس جھاڑو، دغسن جھاڑو کو کہتے ہیں جو ہم نہیں ہم مارتے، کہ جھاڑو کو پکڑو اور اس کو اپنی وہ جو زوجہ تھی ان کو مارو، اور اس طرح اپنی قسم نہ توڑو، اس طرح کر کے ان کو حکم دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے جو متقین جنت والے جو ہوں گے ان کا ذکر آتا ہے کہ جو جنت میں کیا ہوگا کہ ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جس چیز کی فریاد کریں گے، پھلوں کی، جوس کی، شربت کی، وہ سارا ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور وہاں پہ نیچے نگاہ رکھنے والی تراب ہم عمر حوریں ہوں گی ان کے لیے، تو ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوزخی ہوں گے ان کا ذکر ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے، اور ان کے لیے گرم پانی اور پیپ ہوگا، اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی۔ یہ ہے اس کے علاوہ پھر آگے چلتے پھر آگے ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا کہ جب اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد وہ جو شیطان نے انکار کیا تھا اس کا ذکر چلتا ہے۔
اور پھر شیطان نے آگے کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا تو اس نے کہا تھا میں قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہ تیری عزت کی قسم میں سارے لوگوں کو بہکاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا عبادک منہم، بلکہ اسی کا کلام، اسی کی ہے اسٹیٹمنٹ کہ جو مخلصین ہوں گے نا ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تو پھر اس کے بعد آگے شروع ہو جاتی سورت زمر۔ زمر بیسیکلی گروہ کو کہتے ہیں نا، یہ بھی زیادہ تر جنت اور دوزخ، وہ جو آخرت میں حساب کتاب ہونا ہے تو اس میں جو مکالمہ ہوگا مختلف، ایک گروہ کو جنت میں لے کے جائے گا، ایک گروہ کو دوزخ کی طرف لے کے جائے گا، تو اس کا مضمون اس کے اندر آتا ہے۔ اور اس میں پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیا وہ مشرک بہتر ہے یا وہ جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ بہتر ہے۔ پھر اسی طرح بتایا گیا کہ جو علم رکھتے ہیں کیا وہ اور جو علم نہیں رکھتا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے چل کے اس میں فرمایا ایک اور آگے ہے کہ افمن یشرح صدرہ للاسلام فہو، کہ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کے نور پر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے چل کے فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر یہ آگے مضمون چلتا ہے۔ پھر آگے ایک اور مضمون ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ رات کو جب ہم، اس کا مطلب یہ بنتا، بیان کرتا ہوں کہ رات کو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری موت ہو جاتی بیسیکلی ہر ایک کی، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کی ابھی زندگی باقی ہے اس کو وہ روح لٹا دی جاتی ہے، جس کے نہیں ہے وہ روح نہیں لٹائی جاتی، تو اس لیے نیند کو کہتے ہیں کہ یہ آدھی موت ہے۔ پھر آگے ایک ہماری نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب انسان کو کوئی یعنی تکلیف پہنچتی ہے تو دعا کرنے لگ جاتا ہے، اور ثم اذا خولہ نعمتاً، جب ہم اس کی طرف اس کو کوئی نعمت اس کو عطا کرتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اسی کے پاس ساری زمین آسمان کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ اور پھر قیامت والے دن ہوگا کہ والارض جمیعاً، کہ ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، اور سارے آسمان جو ہیں اس کے رائٹ ہاتھ میں ایسے لپٹے ہوئے ہوں گے، اس طرح کر کے لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد چلتے پھر آگے ذکر آتا ہے کہ وہ جو زمرہ، یعنی کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، کو وہ جو ایک گروہ ہوگا جس کو ہانک کر جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور وہ جب ادھر جائیں گے دروازہ کھلے گا اور وہاں پہ جو بیٹھا ہوگا دروازہ وہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنانے والے یا ڈر سنانے والے تمہارے پاس نہیں آتے تھے؟ وہ کہتے تھے آتے تھے، لیکن ولاکن حقت کلمات العذاب علی الکافرین، لیکن وہ کہیں گے ہاں آئے تھے لیکن کافروں پر فرمان عذاب ثابت ہو چکا۔ اسی طرح جو دوسرا گروہ ہوگا سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرہ، جو جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، وہ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو دروازہ کھولے گا جنت کا وہ جو ہوگا دروگا، اور ان کو سلام کہے گا کہ تم پر سلام ہو، پھر کہے گا کہ تم یہاں پہ خوشحال ہو، ہر طرح کی نعمتیں ان کو حاصل کرو، اور پھر وہ کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا ہے، اور وہاں پہ جنت میں ہر طرح کی چیزیں جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ اور پھر ہے کہ وہ جو حاملین عرش ہوں گے فرشتے، وہ سبحان اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آگے سورت مومن یا سورت غافر، اس کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو آیت کریمہ ایک ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں غافر الذنب یعنی کہ گناہ بخشنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے شان اس کے حوالے سے ہے۔ پھر اس میں ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، وہ اور ان کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور پھر جو ہم مومنین ایمان والے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک اور میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جتنے بھی ساتوں آسمانوں کے فرشتے ہیں، کروبین ہیں، ملائکہ ہیں، روح ہے، پھر حاملین عرش ہیں، یہ جتنے بھی سارے فرشتے وہ سارے مل کے ماہ رمضان کے دنوں میں ہم انسانوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آگے چلتے ہوئے یہ مضمون ہے، اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام ان کا اس میں ایک آتا ہے کہ یہ جو
موسیٰ کے ساتھ تھا فرعون کا ایک وزیر تھا حامان، اور پھر قارون، اس کا بھی اس کے اندر ذکر آتا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادھر بھیجا گیا وہاں پہ، تو وہاں جا کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو اس نے کہا، وہ جو فرعون ہے، کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ایک ان کا آدمی اپنا ہی تھا، وہ ایمان اس کے دل کے اندر ایمان تھا، تو اس نے پھر اس کو منع کیا کہ بھائی تو ایک ایسے آدمی کو منع کر رہا ہے جو صرف تمہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ غلط نہیں، اس طرح کر کے اس نے اس کو ٹوکا۔ تو یہ پھر اس دعا ہے، یہ سورہ مومن اس کی 60 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود حکم فرماتا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادی، کہ جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اس طرح۔ اور پھر آگے پھر ان کا ذکر ہے کہ ان کے طوق ہوں گے گلے میں، زنجیریں ہوں گی، پھر تو یہ اس طرح اس کا مضمون ختم ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، وما علینا الا البلاغ۔